السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دا پیک YTC کی طرف سے۔ میرے دوستو، آج ہمارے پاس کتاب ہے حیات صحابہ۔ حیات صحابہ میں سے ایک واقعہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے۔ واقعہ کا عنوان ہے حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا۔ اس بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور جب دجال کا ذکر کرنا شروع کیا تو پھر آخر تک اسی کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم سے فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور وہ یقیناً تم ہی میں سے ظاہر ہوگا۔ اگر میں تم میں موجود ہوا اور وہ ظاہر ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے دلائل سے اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد تم لوگوں میں ظاہر ہوا تو پھر ہر آدمی خود اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے، اور اللہ ہی ہر مسلمان کا میری طرف سے خلیفہ ہے۔ اور دجال عراق اور شام کے درمیان ایک راستے میں ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں لشکر بھیج کر فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، جمے رہنا، کیونکہ پہلے تو وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ مرنے سے پہلے تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا، لہٰذا تم میں سے جو اس سے ملے وہ اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورۃ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھے۔ وہ ایک آدمی پر غلبہ پا کر پہلے اسے قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کرے گا، لیکن اس کے بعد اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، ایک اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت جو ہے وہ دوزخ ہوگی۔ لہٰذا تم میں سے جو اس کی دوزخ میں ڈالے جانے کی آزمائش میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اللہ سے مدد مانگے، تو دوزخ کی آگ اس کے لیے ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، تو وہ ان کے لیے دعا کرے گا، تو اسی دن ان کے لیے آسمان سے بارش ہوگی، اور اسی دن ان کے سارے زمین سرو سبز و شاداب ہو جائے گی۔ اور اس دن شام کو ان کے جانور چر کر جب واپس آئیں گے تو وہ بہت موٹے ہو چکے ہوں گے، اور ان کے پیٹ خوب بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے تھنوں سے خوب دودھ بہہ رہا ہوگا، اور دوسرے قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ اس کا انکار کریں گے اور اس کو جھٹلائیں گے، تو وہ ان کے خلاف بد دعا کرے گا، جس سے ان کے سارے جانور مر جائیں گے اور ایک بھی جانور ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اس دنیا میں وہ کل 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک دن عام دنوں جیسا ہوگا، اور اس کا آخری دن سراب کی طرح بہت مختصر ہوگا، اتنا مختصر کہ آدمی صبح مدینے کے ایک دروازے پر ہوگا اور دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے شام ہو جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان چھوٹے دنوں میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان چھوٹے دنوں میں وقت کا اندازہ لگا کر ایسے ہی نمازیں پڑھ لینا جیسے لمبے دنوں میں اندازہ لگا کر پڑھتے ہو۔